اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلبا، آج سے ہم نور الانوار کتاب کو پڑھانا شروع کرتے ہیں، جو اصول فقہ کی کتاب ہے۔ آپ اس کتاب کو بغور پڑھیں، ذہن و فکر میں اس کتاب کے اندر جو اصول اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں ان کو بسائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب نور الانوار اصول فقہ کی کتاب ہے، جو منار اور نور الانوار متن و شرح دونوں اصول فقہ کی کتابیں ہیں، اور فن اصول فقہ سے پہلے کم از کم 5 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ 5 چیزوں کا جاننا ضروری ہے، اور وہ 5 کیا؟ تو نمبر 1 اصول فقہ کی تعریف۔ اصول فقہ کہتے کس ہیں، اس کی تعریف۔ نمبر 2 غرض و غایت۔ تیسرے نمبر پہ موضوع۔ چوتھا تدوین اصول فقہ، کس نے اس کو مدون کیا، اس فقہ کو کس نے مدون کیا۔ 5واں ماتن اور شارح کے حالات زندگی۔ تعریف کا جاننا اس لیے ضروری تاکہ مجہول مطلق کی طلب لازم نہ آئے۔ غرض و غایت کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ عبث اور بیکار چیز کو طلب کرنے کا الزام وارد نہ ہو، اور موضوع کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ موضوع کے ذریعے ایک فن کے مسائل کو دوسرے فن کے مسائل سے ممتاز کیا جا سکے۔ تدوین کی معرفت اس لیے ضروری ہے تاکہ مدون کا علم ہو جائے اور اس فن کی تاریخی حیثیت ذہن نشین ہو جائے، اور صاحب کتاب کے حالات کا جاننا ضروری اس لیے ہوتا ہے تاکہ مصنف کے مرتبہ سے اس کی تصنیف کے مرتبہ کا اندازہ لگایا جا سکے، کیونکہ متکلم جس درجہ کا ہوتا ہے اس کا کلام بھی اسی درجہ کا شمار ہوتا ہے۔ چنانچہ مشہور ہے کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلام کا بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہوں کا کلام کلام کا بادشاہ ہوتا ہے، یعنی کہنے والا جس قدر وزنی اور با وجاہت وہ با عظمت ہوگا، اس کا کلام بھی اسی قدر وقی اور با وزن شمار ہوگا۔ تعریف کہتے ہیں ما یبین بہ حقیقت الشیء کو، یعنی تعریف وہ شیء ہے، وہ چیز ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت بیان کی جائے، جس کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت بیان کی جائے۔ اور موضوع ما یبحث فیہ عن عوارض الذاتیہ کا نام ہے، یعنی کسی فن کا موضوع وہ شیء کہلاتی ہے جس شیء کے عوارض ذاتیہ سے اس فن کے اندر بحث کی جائے، یعنی کسی فن کا موضوع وہ چیز کہلاتی ہے جس چیز کے عوارض ذاتیہ سے اس فن کے اندر بحث کی جائے، گفتگو کی جائے۔ اور غرض کہتے ہیں ما یصدر الفعل عن الفاعل اجلہ کو، یعنی غرض وہ ارادہ ہے جس کی وجہ سے
فاعل سے فعل صادر ہوتا ہے اور غایت وہ نتیجہ ہے جو اس پر مرتب ہو۔ مثلا قلم خریدنے کے لیے بازار جانا تو غرض ہے اور قلم خرید لینا غایت ہے۔ تدوین منتشر اور بکھرے ہوئے اجزاء کو ترتیب دینے کا نام ہے۔ بہرحال اصول فقہ کی دو تعریف ہوئی، جو تعریفیں حد اضافی، حد لقبی۔ حد اضافی کا مطلب ہے مضاف اور مضاف علیہ کے علیحدہ تعریف کی جائے، اور حد لقبی کا مطلب یہ ہے کہ مضاف اور مضاف علیہ کے مجموعہ کی ایک ہی تعریف کی جائے۔ بہرحال حد اضافی کا حاصل یہ ہے کہ اصول اصل کی جمع ہے اور لفظ اصل متعدد معانی پر بولا جاتا ہے۔ اصل وہ چیز ہے جس پر دوسری چیز مبنی ہو، مثلا چھت کے لیے دیواریں اصل ہوتی ہیں اور اولاد کے لیے باپ اصل ہوتا ہے۔ راجح جیسے کہا جاتا ہے ان الاصل فی الاستعمال الحقیقت، یعنی استعمال میں حقیقت راجح ہے۔ قاعدہ جیسے کہا جاتا ہے ان الفاعل مرفوع اصل فی النحو، فاعل کا مرفوع ہونا نحو کا اصل ہے۔ دلیل جیسے کہا جاتا ہے ان اتو الزکاۃ اصل وجوب الزکاۃ، یعنی آیت اتو الزکاۃ وجوب زکات کی دلیل ہے، وجوب زکات کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ استصحاب کہتے ہیں حالت موجودہ کو حالت سابقہ پر قیاس کرنا۔ جیسے کہا جاتا ہے طہارت الماء اصل، یعنی پاکی، یعنی پانی کی موجودہ حالت کو سابقہ حالت پر قیاس کیا جائے گا، اس طور پر کہ جب برتن میں ڈالتے وقت پانی پاک تھا تو اس وقت بھی پاک ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ چوتھی چیز تدوین اصول فقہ، تو فقہائے مجتہدین نے اپنے اجتہاد کے مطابق مسائل کا استنباط کیا ہے، اور اجتہادی مسائل کا بیان بغیر اصول و ضوابط کے ناممکن ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ جو علم فقہ کے مدون نے اول ہے، جیسا کہ اس کی پوری تفصیل آپ دیگر کتب میں دیکھ سکتے ہیں۔ تدوین فقہ کے وقت یقیناً آپ نے اصول فقہ کی بنیاد بھی قائم ہی کی ہوگی، چنانچہ ان کے تلامذہ میں سے امام ابی یوسف اور امام محمد نے اصول فقہ پر کتابیں لکھی تھی، مگر اس وقت ان کے بارے میں صحیح نشاندہی کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 204 ہجری میں انہوں نے اصول فقہ میں ایک رسالہ تصنیف کیا جو در حقیقت ان کی کتاب العلام کا مقدمہ ہے۔ اس کے بعد اس فن میں علماء اسلام نے مختصر اور متون کتابیں لکھی اور اس فن کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ پانچویں چیز ماتن اور شارح کے حالات زندگی۔ منار کے مصنف کا نام عبداللہ بن احمد بن محمود ہے، کنیت ابو البرکات اور لقب حافظ الدین نصفی ہے۔ نصف مضافات ترکستان میں واقع ایک مقام کا نام ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو نصفی کہا جاتا ہے۔
ابو البرکات نصفی اپنے زمانے کے امام اور بے نظیر علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ فقہ اور اصول فقہ میں مجتہدانہ شان کے مالک تھے۔ حدیث اور متعلقات حدیث میں بھی پورا عبور رکھتے تھے۔ آپ کے اساتذہ میں سے محمد بن عبد الستار کردی، حمید الدین الزریر اور بدر الدین فاہر زیادہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ متن منار کے علاوہ مختلف فنون میں آپ کی اور بھی نہایت مستند اور معتبر تصانیف ہیں، جن میں سے مدارک التنزیل و حقائق التعویل، کنز الدقائق، وافی اور اس کی شرح کافی، عمدہ عقیدہ اہل سنت والجماعت زیادہ مشہور و معروف ہے۔ آپ کی تصانیف کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان میں سے اکثر کتاب صدیوں سے عرب و عجم کی درسگاہوں میں داخل درس ہے۔ اصول فقہ کا یہ مختصر متن منار دراصل اصول فخر الاسلام بزدبی اور اصول شمس الائمہ سرخسی کی تلخیص ہے، جس میں اصول بزدبی ہی کی ترتیب و تعبیر کی زیادہ پابندی کی گئی ہے۔ خود مارٹن نے بھی اس متن کی ایک مبسوط شرح لکھی ہے، جس کا نام کشف الاسرار فی شرح المنار ہے، جو نہایت جامع اور مدلل ہے۔ کتب رجال سے آپ کی سند ولادت کا پتہ نہیں چلتا ہے، البتہ آپ کی وفات 710 ہجری میں بغداد میں ہوئی، رحمہ اللہ تعالی ونفعنا بعلوم۔ واضح رہے کہ عقائد نصفی کے مصنف دوسرے ہیں، جن کا نام ابو حفص عمر بن محمد نصفی ہیں، ولادت 461، وفات 537 ہے۔ صاحب عقائد نصفی صاحب منار سے تقریباً 2 صدی پہلے گزرے ہیں، تو نصفی کی نسبت کے اشتراک کی وجہ سے طلباء کو چونکہ عموماً اشتباہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اس لیے اس چیز کو بتایا دیا جا گیا کہ عقائد نصفی کے مصنف کوئی اور ہیں اور یہ جو مصنف ہیں منار کے کوئی اور۔ اب دیکھیں نور الانوار جو شرح ہے منار کے، اس کے مؤلف کا نام شیخ احمد بن ابو سعید ہے، مگر عام لوگ آپ کو شیخ جیون یا ملا جیون کے لقب سے جانتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کا اسلاف کا اصل وطن مکہ معظمہ ہے، پھر آپ کا خاندان ہندوستان میں آ کر مضافات لکھنؤ میں ضلع رائے بریلی کے قصبہ امبیٹھی میں آباد ہو گیا۔ یہی 147 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ انتہائی کم عمری میں آپ نے کلام پاک حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد آپ دوسرے علوم و فنون کی تحصیل کے لیے اطراف و اکناف کے مختلف شہروں میں گئے۔ بالآخر علاقہ فتح پور کے مقام کوراہ میں ملا لطف اللہ کوروی سے آپ نے سند فراغت حاصل کی۔ یہ اس مبارک زمانہ کی بات ہے جب چاروں طرف سلطانت عالمگیری کی علم دوستی اور علماء پروری کا ڈنکا بج رہا تھا۔ عالمگیر بادشاہ کے علم دوستی اور علماء پروری کا ڈنکا بج رہا تھا۔ قدر و دانائی کی اس کشش نے آخر ملا جیون کو بھی
سلطنتی دربار میں کھینچ لیا، یعنی بادشاہی دربار میں کھینچ لیا۔ کمالات ظاہری و باطنی سے متاثر ہو کر عالمگیر بادشاہ نے آپ کی بڑی تعظیم کی اور آپ کے سامنے زانوے تلمس طے کیا۔ سلطان خود اور اس کے بیٹے شاہ عالم وغیرہ ہمیشہ آپ کے ادب و احترام کا لحاظ رکھتے تھے۔ ملا جیون کا حافظہ نہایت قوی تھا۔ خطب درسیہ کی عبارتیں صفحات کے صفحات نوکے زبان پر تھے۔ لمبے لمبے قصیدے ایک دفعہ سن کر یاد کر لیتے تھے۔ 58 سال کی عمر میں حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئی۔ اسی سفر میں مدینہ منورہ کے قیام کے دوران کل 2 ماہ 7 روز کے اندر نور الانوار جیسی اہم اور فنی کتاب مکمل تصنیف کی۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی متعدد تصانیفات ہیں، جن میں سے التفسیرات الاحمدیہ فی بیان الآیات الشرعیہ زیادہ مشہور اور اہل علم کی نظر میں بہت مقبول ہے۔ 1130 ہجری میں دارالسلطنت دہلی میں آپ نے وفات پائی اور جائے پیدائش امیٹھی میں مدفون ہوئے۔ یعنی ملا جیون علیہ رحمت و رضوان جو اس کتاب کے مصنف یعنی مؤلف، وہ عالمگیر بادشاہ اور ان کے بیٹے کے بھی استاد ہیں۔ حدیث طلبہ، آج کا سبق یہیں تک، پھر کل سے یعنی آنے والے دن سے پھر اصل کتاب کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو ذہن فکر میں بسائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں یہ کما حق ہو معافی سبیر کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔